بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی سفیر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر نے سعودی عرب کی جو سول ایویشن اتھارٹی ہے ان کے سربراہ سے ایک ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں کون سے موضوعات اور معاملات زیر بحث آئے، اس وقت جو پاکستان میں سعودی اقامہ ہولڈرز مقیم ہیں ان کی سعودی عرب کے واپسی کے حوالے سے کیا بات ہوئی، آج آپ کو اس ویڈیو میں ساری تفصیلات بتائی جائیں گی۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، اگر آپ یہ ساری انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ سعودی عرب کے محکمہ شہری ہوابازی کے سربراہ عبدالعزیز بن عبداللہ سے اتوار کو سعودی عرب میں متعین پاکستانی سفیر لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر نے ملاقات کی۔ سعودی سول ایویشن جنرل اتھارٹی کا بیان میں کہا گیا کہ صدر دفتر ریاض میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ سفیر پاکستان اور عبدالعزیز نے فضائی سپورٹ کے شعبے میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون کی جہتوں کو مزید بہتر بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے بعد سفیر پاکستان نے بتایا کہ ملاقات میں پاکستان میں موجود سعودی اقامہ ہولڈرز، ان کے اہل خانہ، طلباء اور اساتذہ کی سعودی عرب واپسی کے متعلق تفصیلی بات ہوئی ہے۔ اس تفصیلی ملاقات میں کون سے موضوعات زیر بحث آئے، اس بارے میں انہوں نے کہا کہ محکمہ شہری ہوابازی اور سفارت خانے کی مشترکہ کوششوں سے سعودی عرب سے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا کر جانے والے پاکستانیوں کی واپسی ہو رہی ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے سعودی عرب میں پاکستان جانے سے پہلے دونوں خوراکیں لگوا لی تھی وہ تو ڈائریکٹ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ بلال اکبر نے اس توقع کا اظہار کیا کہ آئندہ چند دنوں میں سفری پابندیوں میں مزید نرمی کی جائے گی۔ سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین کی دونوں خوراکیں پاکستان میں لگوانے والوں کی واپسی کے لیے ضوابط کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے سعودی عرب کی منظور شدہ ویکسین اپنے ملک یعنی پاکستان میں لگوا رکھی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب نے 4 قسم کی ویکسین کو منظور کیا ہوا ہے، جس کے اندر فائزر، موڈرینا، جانسن اینڈ جانسن اور آسٹرازینیکا شامل ہیں۔ اگر آپ نے پاکستان میں سے ان ویکسین میں سے کسی بھی ویکسین کی 2 خوراکیں لگوا رکھی ہیں تو اگلے مرحلے میں انشاءاللہ آپ کی واپسی بھی ممکن ہو پائے گی۔ اس کے علاوہ بلال اکبر نے یہ تجویز دی ہے کہ ایسے پاکستانی جو دیگر ممالک میں قرنطینہ کر کے سعودی عرب آ رہے ہیں انہیں براہ راست PIA اور سعودی ایئر لائن سے سعودی عرب آنے کی اجازت دی جائے اور سعودی عرب آمد پر قرنطینہ کرایا جائے۔ یعنی ایسے لوگ جو وایا قطر، بحرین یا کسی بھی دوسرے ملک کے ذریعے سے پاکستان سے سعودی عرب آ رہے تھے، اب ان کو اس چیز کی اجازت دی جائے، اس چیز کی تجویز دی گئی ہے بلال اکبر کی طرف سے کہ وہ ڈائریکٹ سعودی عرب آ سکیں پاکستان کی ایئر لائن استعمال کرتے ہوئے یا پھر سعودی ایئر لائن استعمال کرتے ہوئے، اور ان کو سعودی عرب میں ہی ہوٹل میں قرنطینہ کی اجازت دی جائے۔ اس کے بعد ان کا مزید کہنا تھا کہ اقامہ ہولڈرز پاکستانی طلباء اور اساتذہ جو اس وقت پاکستان میں ہیں اور سعودی عرب میں منظور شدہ کسی بھی ویکسین کی 2 خوراکیں لگوا چکے ہیں انہیں واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ سفیر پاکستان کے مطابق عبدالعزیز بن عبداللہ نے تمام تجاویز متعلقہ اتھارٹی تک پہنچانے اور آئندہ چند دنوں میں دوبارہ ملاقات کر کے فیصلے سے آگاہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ متعلقہ وزارتوں کو یہ تجاویز پیش کریں گے، اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ ایک اور سوال پر بلال اکبر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں چائنا کی ویکسین کی 2 خوراکیں لگوانے والوں کی واپسی کے لیے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار طے کیا جا رہا ہے، جلد ہی اس کے بارے میں بھی خوشخبری سنائی جائے گی۔ چائنا کی ویکسین لینے والے لوگوں کو سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین کی بوسٹر ڈوز سعودی عرب پہنچنے پر لگانے کی تجویز ہے، جبکہ پاکستان میں لگوائی جانے والی بوسٹر ڈوز بھی قابل قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستانی سفارت خانے کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ملاقات کے حوالے سے بتایا گیا کہ سعودی محکمہ شہری ہوابازی کے سربراہ کو پاکستان میں کرونا کی بہتر صورتحال، مضبوط اور کامیاب ویکسینیشن مہم اور پاکستان سے سعودی عرب کے لیے براہ راست فلائٹس آپریشن دوبارہ شروع کرنے کی تیاری سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ یہ تو تھا لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر اور سعودی عرب کی جنرل سول ایویشن اتھارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کی ملاقات کا احوال، جس کے اندر جو تجاویز دی گئی ہیں
وہ کافی خوش آئند ہیں اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسے لوگ جو اس وقت سعودی عرب سے باہر مقیم ہیں ان کے لیے کچھ خوشخبری دیکھنے کو ملے گی۔ آخر میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب دوستوں کی مشکلات کو دور کرے اور جلد از جلد آپ کی سعودی عرب واپسی کو ممکن بنانے کے لیے کوئی نئے راستے کھول دیے جائیں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات اور نیوز اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔